طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سیدنا و مولانا امام فخر الدین شیخ محمد عثمان رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ اپنے مریدوں کی تربیت کے لیے درس دیا کرتے تھے۔ اس درس میں ہر طرح کے علوم کے ماہر، یہاں تک کہ الازہر کے جید علماء طالب علم بن کر حاضر ہوتے اور فیض یاب ہوتے۔ انہی میں سے ڈاکٹر طٰہٰ حسین بھی ہیں۔ جب انہوں نے مولانا کی مجلس میں حاضر ہونا شروع کیا تو آپ کی زندگی بدل گئی۔ وہ سیدی سے علوم سیکھنے میں بہت حریص تھے۔ ڈاکٹر صاحب خود فرماتے ہیں کہ ایک دن سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ کی مجلس سجی تھی۔ آپ سوالات کے جوابات ارشاد فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، قبلہ، اگر قرآن مقدس میں لغوی اعتبار سے غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کافرون میں بہت مترادفات کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایک ہی معنی ادا کرنے کے لیے کچھ الفاظ کو بار بار دہرایا گیا ہے، جو کہ فصاحت و بلاغت کے اصولوں کے خلاف ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جائے۔ اللہ کا کلام تو ایسی کمزوریوں سے پاک ہونا چاہیے۔ سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بنیادی طور پر یہ سورہ مبارکہ منسوخ ہو چکی ہے، لیکن یہ سورہ مبارکہ بھی اسی طرح فصیح و بلیغ ہے جس طرح باقی کلام الہی ہے، اور یہ بھی ہر طرح کی کمزوریوں اور عیوب سے پاک ہے۔ سیدی نے ارشاد فرمایا، جب تک آپ اس کے شان نزول کو نہیں سمجھیں گے، آپ اس کی فصاحت کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ پھر سیدنا امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے مفسرین کی روایات کو بیان کیا کہ جو اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے ہیں۔ فرمایا کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمارے بتوں کی ایک دن عبادت کریں گے تو ہم آپ کے رب کی ایک ہفتہ عبادت کریں گے، اور اگر آپ ایک ہفتہ عبادت کریں گے تو ہم ایک مہینہ آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اور اگر آپ ایک مہینہ ہمارے بتوں کو پوجیں گے تو ہم ایک سال آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ ان کے اس مطالبہ پر سورہ کافرون نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اس سورہ مبارکہ میں 4 مرتبہ لام ذکر فرمایا گیا۔ چونکہ لام سے مراد انکار کرنا ہے، لہٰذا ہر لام کفار کے ہر مطالبے کا علیحدہ علیحدہ جواب ہے، یعنی ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال اور پورے زمانے کے انکار کے لیے علیحدہ علیحدہ لام ذکر فرمایا گیا ہے، تاکہ فصیح انداز میں کفار کے ہر مطالبے کا رد ہو جائے۔ پھر سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ جسے تکرار گمان کر رہے تھے وہ تکرار نہیں ہے، بلکہ قرآن تو اس طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے۔ سید امام فخر الدین شیخ محمد عثمان رضی اللہ عنہ کے علوم معرفت الہی کے خزانوں کی مانند ہیں۔ بڑے بڑے علماء آپ سے قرآن کے علوم کے متعلق سوال کیا کرتے، اور آپ ایسا جواب ارشاد فرماتے کہ آپ کی جلالت علمی کو دیکھ کر سب حیران رہ جاتے۔ آپ کی علوم کے مجموعہ جات تبریۃ الذمہ فی نصح الامہ، انتصار اولیاء الرحمن، المعنی، دیوان شراب الوصل اور دیگر کتب کی صورت میں موجود ہیں۔ آپ کے علوم، آپ کا انداز تربیت اور آپ کی شان دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ آپ انہی اہل بیت کی عظیم ہستیوں میں سے ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کی پیروی کرو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ کتاب اللہ اور میری اطرت اہل بیت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔